عورت کے اوپر حج تب فرض ہوگا جب اس کے ساتھ کیا ہوگا میرے بھائیو؟ محرم ہوگا. جس عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. جس عورت کے ساتھ اس کا خاوند آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا محرم اس کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہے. لیکن کیا ایسی عورت حج کے لیے آنا چاہے تو اسے آنے کی اجازت ہے؟ یہ سوال ہے، کیا اسے آنے کی اجازت ہے؟ میرے بھائی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا معها ذو محرم. کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. حاجی صاحبان، یہ حدیث اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جن کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ حج کے لیے آئے ہیں، جن کی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اتنے اسلام پہ عمل کریں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ مولویوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں سارے کے سارے مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ. اسلام کو نافذ کرو اپنے پورے جسم پہ، پورے گھر پہ، پورے اسلام کے اوپر عمل کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ سے میرے بھائی، حدیث بڑی عظیم ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کسی بھی مرد کو کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں، خلوت میں بیٹھنے کی اجازت الا یہ کہ وہاں پہ عورت کا کوئی محرم بھی ہو یا اس کا خاوند ہو. آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے کسی عورت سے ضروری کام ہے، تو کیا آپ اس کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ کے کوئی مشورہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میری پھپھو کی بیٹی ہے، ہاں جی، اس کے ساتھ مشورہ ہو سکتا ہے، بھائی رشتے دار ہے وہ تو. ہاں، تو کئی بھائیوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا محرم کہتے کسی ہیں. پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں محرم کہتے کسی ہیں. میرے بھائی، محرم عورت کا وہ رشتے دار ہے جس سے اس کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا. ہاں جی، جیٹھ محرم ہوا نا جی، دیور اور جیٹھ محرم ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ دیور سے ہو سکتی ہے، کل کو ہو سکتی ہے. محرم وہ ہے جس سے کسی بھی شکل میں شادی نہ ہو سکے. خامند فوت ہو جائے تب بھی، طلاق ہو جائے تب بھی، حالات جو بھی ہوں اس سے کبھی بھی نکاح کی اجازت نہ ہو، وہ مرد عورت کا محرم ہے. مثلا سگے بھائی سے کسی شکل میں شادی ہو سکتی ہے، یہ ہے محرم. باپ سے ہو سکتی ہے، یہ ہے محرم. بانجا، بتیجا، بیٹا، سسر، یہ محرم ہوتے ہیں. ماموں، چچا، یہ محرم ہیں. تو عورت کو تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت ہے اپنے خاوند کے ساتھ یا کسی محرم کے ساتھ. کسی اور کے ساتھ بیٹھنا ہو تو تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے ضروری بات کرنی ہے تو اس عورت کے ساتھ اس کے خاوند کو بٹھا لے یا اس کے کسی محرم کو بٹھا لے، اس کے باپ کو، اس کے جوان بیٹے کو، جوان بھائی کو، جوان بانجے کو، جوان بھتیجے کو. وہ بھی اگر کوئی واقعی ضروری بات کرنے والی ہے. اگر ہنسی مذاق کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر شریعت کے اصول یہ ہیں کہ فلا تخضعن بالقول. عورتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی مرد سے بات کرنی ہو تو تمہاری آواز میں شیرینی نہیں ہونی چاہیے، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. کیا سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی جائے اگر کسی غیر مرد سے کرنی پڑ جائے، وہ بھی پردے کے پیچھے سے. تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. اب بتائیے آپ کی بیگم کیا اپنے دیور کے ساتھ یعنی آپ کے بھائی کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ سکتی ہے؟ موٹر سائیکل میں
موٹر سائیکل پہ اس کے پیچھے بیٹھ کے اس کو تھام کے سفر کر سکتی ہے؟ لیکن ہم تو کر رہے ہیں یہ سب کچھ، ہم تو کر رہے ہیں یہ سب کچھ. اور جب روکا جائے کیا کہتے ہیں جی؟ اور کہتے ہیں جی شریعت میں اتنی بھی سختی نہیں جتنی آپ کر رہے ہیں. یعنی کہ شریعت آپ کی عقل کا نام ہے، جو آپ کی عقل نے مان لیا وہ شریعت کے مطابق ہے، جو آپ کی عقل نہ مانے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. میرے بھائی شریعت نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کا، شریعت نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا. اور یاد رکھیں شریعت نے جو بھی آرڈر دیا ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے. شریعت نے جو بھی آرڈر دیا اس میں کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ ہے. جو شریعت کی ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے کئی دفعہ اس کے نتائج دنیا میں بھگت لیتے ہیں. پھر بات پہنچتی ہے اپنی بیوی کو قتل کرنے پہ، اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے پہ، کیونکہ شروع میں شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں فرما رہے ہیں جس میں آپ نے کہا کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں نہ بیٹھے. آگے فرمایا کوئی بھی عورت سفر نہ کرے، ہاں اگر محرم ساتھ ہو تب سفر کر سکتی ہے، محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جی اب آپ کے ساتھ ایسی عورتیں آئی ہوئی ہیں جن کا